أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اچھا، اس آیت کا پس منظر پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مواخات کیا، انصار اور مہاجر اور انصار کے ساتھ معاہدہ کیا، بھائی بھائی بنایا۔ اچھا، ایک ان سے ہوا، ایک یہود، وہاں یہود بھی رہتے تھے، ان سے بھی ہوا۔ اب یہود سے یہ ہوا کہ بھائی تم یہاں رہتے ہو تو تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہم بھی مقابلہ کریں گے، یعنی تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا۔ اور پھر جہاں تم یہاں رہتے ہو تو جہاں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی وہاں تمہیں خرچ کرنا ہوگا اور تمہیں حصہ لینا ہوگا، اس لیے کہ تم یہاں رہتے ہو۔ مدینہ میں انصار اور نے تو بہت زیادہ قربانی دی، لیکن یہود جو تھے انتہائی بخیل تھے اور پیسوں سے محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ اب وہ یہود ذکر تو وہ ہے، لیکن اس آیت کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے اور اس میں ہمیں اپنا آئینہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ وخیر لہم۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یعنی مال جو دیا ہے اس میں، یعنی نہیں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جب تک ہم ایک جماعت اسلامی دنیا میں ملکوں میں ایک جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے دین کو پھیلاتی ہے، تو اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم ضرورت تو ہے۔ اس مال کی مثال تو ایسی ہے جیسے جسم میں خون۔ اگر اس جماعت کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ خرچ کیسے کریں گے، اس نظام کو آگے کیسے چلائیں گے، اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے، کیسے لوگوں کو اس اللہ کی طرف بلائیں گے؟ تو ظاہر ہے ان کا جانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں سے بات چیت ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ اس کی اشاعت کے لیے جو مٹیریل کی ضرورت ہے وہ ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وائی فائی ہے، یہ تمام خرچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی پھر اگر جہاد کا حکم آ گیا تو پھر جہاد کے لیے تن من دھن۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بخل مت کرو، مال تمہارا نہیں ہے، مال میں نے تمہیں دیا ہے، اب اس کو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا؟ ہوا خیر لہم، کیا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا؟ نہیں۔ اگر مال کو نہیں خرچ کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی راہ میں، یہ نقطے آپ لوگ سمجھ لیں۔ مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، حلال مال اللہ نے دیا ہے، اس کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی۔ وہ پھر وقت کے ساتھ جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے وہ آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے خرچ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے اس مال جو بچا لیا اس کو اپنے لیے اچھا سمجھا۔ اللہ کہہ رہا نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے شدید شر کا باعث بنے گا۔ کیسے؟ سَيُطَوِّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی بخیلی، یہی کنجوسی، یہی جو تم نے مال بچا کے رکھا ہے یہ تمہیں توق کی شکل میں آگ کے
تو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی یہ تمام مال کو تمہارے لیے ایک پھانسی کا پھندا ہوگا، توق ہوگا تمہارے لیے۔ اور پھر کہیں آیا ہے کہ سانپوں کی شکل میں تمہیں ڈسنے آئیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا، یہ مال میرا ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، زمین آسمان میں جو کچھ میرا ہے، اور یہ مال میراث ہے، یعنی جو آپ نہ تو ساتھ لائے ہو اور نہ ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اب ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے تو یہ کس کا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں نے تمہیں اللہ مال دیا ہے اور تم اس میں بخیلی کرو اور اس کو تم اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرو اور بچا کے رکھ لو کہ کل یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے بچوں کے کام آئے گا، یہ ہوگا۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مالدار لوگ ہیں کیسے لڑائی جھگڑے میراث کے چکر چلتے رہتے ہیں۔ تو بہتر ہے، اب میرے لیے اس میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کہتا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، اب مجھے اسے سمجھنا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مال ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کسی کے پاس لاکھوں ہوں، ہزاروں میں بھی بات چلے گی، اصل ہے نیت۔ ہمیں نیت، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا مالدار ہے اور یہ کتنا غریب ہے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو غریب ہے کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اور یہ مالدار جو ہے کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ مال اللہ کا ہے۔ اب جب ہم تو اب یہ مال کی محبت ہمارے دل میں اگر ہوگی تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اس راستے میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ اللہ کو ہم کیسے پائیں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں گے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے صحابہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تو ابھی تک بزنس چل رہا ہے، ان کا تجارت چل رہی ہے ان کے نام سے، تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اسی طرح اور صحابہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا تھا وہ جب ضرورت پڑتی تھی تو قربان کر دیتے تھے۔ مثال موجود ہے جنگ تبوک کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال لیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار لائے۔ پوچھا حضور نے کہ عمر تم کیا لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آدھا مال لایا۔ پھر آپ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تم کیا لائے؟ کہ حضور میں سب لے آئے ہوں، جھاڑو دے دی، گھر میں کیا چھوڑ کے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر ہم ان کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، دیا کس نے؟ انہوں نے دیا۔ تو جب ہم دیں گے، اور یہ دینا آسان کام نہیں ہے، جب تک ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے اور میں جو کر رہی ہوں اس کو پانے کے لیے کر رہی ہوں، تو میرے دل سے یہ مال خرچ کرنے کی جذبہ پیدا ہوگا، میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کروں گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مال میرا ہے اور میں خرچ کروں گی تو پھر میں آگے کیا کروں گی، کل کیا کھاؤں گی، بچے کیا کریں گے، یہ کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب میں اس طریقے سے سوچتی ہوں کہ یہ مال میرا ہے اور کل کیا ہوگا، کل میں غریب ہو جاؤں گی، غربت ہو جائے گی، میرے بچے کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، اچھا تو پھر اللہ کہتا ہے، پھر کیا آ جاتا ہے، اس میں شرک آ جاتی ہے، اس میں شرک خفی آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں مال پہ بھروسہ ہے، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھ پہ یقین نہیں ہے، تم یہ پالنے والا جو تمہیں ہے، مال پال ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، یہ نقطہ آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر سب سے بڑی نیت، اگر نیت آپ کی اچھی ہے اور آپ اللہ کی رضا میں قربان کر رہے ہیں تو اللہ نے تو کہا کہ 1 دو گے 10 دوں گا، 10 دو گے تو 100 دوں گا، 100 دو گے تو 700 دوں گا، بلکہ نیت جتنی نیت خالص ہوگی اس سے ڈبل ملے گا، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے، اور بغیر یہ یاد رکھیں، بغیر نیت کے، اگر میں نے نیت نہیں ہے اور میں نے لاکھوں خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، میری نیت اگر اللہ پانے کی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کی نہیں ہے، اللہ کو ہم منزل مقصود بنانے کی نہیں ہے، میں صرف ثواب کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہوں، وہ سب ضائع ہوگا۔ اصل ہے نیت، کیونکہ تمام اعمال کا در و مدار نیت پہ۔ اب جب آپ نے نیت کر لی اللہ کو پانے کی، اللہ سے ملاقات کی، تو آپ کے سامنے یہ لاکھوں بھی پھر کچھ نہیں ہے۔
کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے ہمیں، تو وہ تو پھر ہمیں، جب میں اللہ کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑتا، مجھے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ آپ لوگ آزما کے دیکھ لیں، پھر اللہ کر، اور اللہ میرے نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی نیت ہے یہ یاد رکھیں کہ جو میں کر رہی ہوں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اس لیے اپنے نیتوں کو خالص کر لیں تاکہ ہر چیز میں آپ کے برکت آئے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ کا خوف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے۔ اور یہ مال ہی ہے جو ہم اپنے دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو ہمارے دل سے یہ دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کی اہمیت، دنیا کی چیزوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ آ جائے گی اللہ اور رسول کی محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کہتا ہے میں نے سن لیا۔ اب یہ ہوا کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ یہودیوں نے کہا، یہودیوں اور جو مال سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، اللہ ہمیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگ رہے، تو کیا اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم سے پیسے مانگ رہے؟ تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اللہ نے جو اگر یہ کہا، اللہ کہتا ہے قرض حسنہ دو، مجھے قرض حسنہ دو، تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کس کے لیے؟ اب یہ نقطے سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، زمین آسمان اللہ کا، ہر چیز اللہ کی ہے، کوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں یہ پیسے مانگ رہا ہے؟ یا یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کے وہ ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ تو بس پیسے مانگتا رہتا ہے، یہ کیسا ولی اللہ ہے، یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا شیخ ہے، یہ پیسے ہی مانگتا رہتا ہے۔ اب یہ تو اب جب پیسے کی محبت ہوگی تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا، لیکن حالانکہ اس کے نتیجے میں جب وہ ہمیں ہماری یہ تربیت کر رہے ہیں تو ہمارے دل سے وہ دنیا کی محبت نکالنا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت نکالنا ہے، دنیا کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ مال بھی میرا نہیں ہے، میری جان بھی میری نہیں ہے، کوئی چیز میری نہیں ہے، سب اللہ کی ہے، سب اللہ نے دی ہے۔ مال تو یہی رہ جائے گا، ساتھ تو لے کے نہیں آئے تھے اور لے کے بھی نہیں جائیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے بچا رہا ہے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا رہا ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ ڈبل سے ڈبل اس دنیا میں اپنی نعمتیں، اپنی محبت، اطمینان قلب، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں تو ہمیں مال ہی ملے گا، نہیں، اصل ہے اطمینان قلب، آپ کا سکون، آپ کو اللہ سے وہ کنیکشن، اللہ سے وہ محبت، اللہ کی وہ اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ اصل چیز ہے۔ یہ تو اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن میں مختلف جگہ مجھے کہا ہے کہ نہیں، جو تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، حالانکہ اللہ کا ہے، اللہ مجھے دے کے اور پھر مجھ سے خرچ کروائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ خود خرچ نہیں کر سکتا، خود نہیں کروا سکتا؟ مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس خرچ کے ذریعے سے مجھے اپنے نزدیک کر رہا ہے، مجھے اپنا قرب دے رہا ہے، مجھے میرے دل سے دنیا کی چیزوں کی محبت نکال رہا ہے، اس دنیا کی اہمیت نکال رہا ہے، اس پیسے کی اہمیت نکال رہا ہے، کیونکہ اللہ ہے، اصل اللہ ہے۔ تو اللہ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنکتب ما قالوا، تم نے جو کہا وہ میں نے لکھ لیا، اللہ نے یہ جواب دیا۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ تمام انبیاء، بنی اسرائیل جو ہے انبیاء کی اولاد ہے، کتابیں تو ان کے پاس بھی ہیں، پیغمبر تو ان کے پاس بھی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات ہے تم نے جو انبیاء کو قتل کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ حالانکہ تم جانتے تھے کہ انبیاء کا قتل صحیح نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو قتل کیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دنیا کی محبت تھی، وہ اللہ کے راستے میں تمہیں لا رہے تھے، تمہیں ان کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ خرچ کے لیے کہہ رہے تھے، تمہیں بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ جہاد کے لیے کہہ رہے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی،
یہ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں منع کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، تو اب ہم ان سے دور ہو گئے۔ اب یہی صورتحال اب بھی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے، یہی صورتحال اب بھی ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ جو صحیح معنوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اگر ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو دنیا حاصل کر، حالانکہ دنیا ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تو صرف اللہ اور رسول ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ جو ولی اللہ ہے اس کی برکتیں بہت ہیں، اس کی یہ بہت ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو یہ ہم مالدار ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں، تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کسی ولی اللہ کے پاس جا سے ہمیں دنیا کی دولت نہیں مل سکتی۔ ہمیں اگر کسی قسم کی دولت ملتی ہے تو وہ صرف اللہ اور رسول کی محبت کی دولت ملتی ہے، وہ ہم لینے نہیں جاتے۔ اچھا، جب وہ ہم لینے نہیں جاتے اور دنیا ملتی نہیں، اگر قسمت میں نہیں ہے، تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھی، نہیں ملتی، تو ہم اس اللہ والے سے بزن ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیسا پیر ہے، ہم تو اتنا عرصہ ہو گیا، ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑا، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی اطمینان ہوا ہی نہیں، ہمارے نہ مال میں اضافہ ہوا، نہ کچھ ہوا، نہ کچھ ہوا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے غلطی کس کی ہے، نیت کیا تم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، اعمال کیسے ہیں، سوچ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ ہمیں سب اپنے پہ غلطی ہماری ہے کہ ہم اس نیت سے گئے کیوں کہ اس ولی اللہ سے ہم بیعت کر لیں گے تو چلو ہم مالدار ہو جائیں گے، ہمارے بچے سکون میں آ جائیں گے، ہمارے بچے ترقی کریں گے، ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ۔ ہم دنیا کی نیت سے گئے تھے، حالانکہ دنیا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، تقدیر تو نہیں بدلتی۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب پیغمبر، اب یہ پیغمبروں کو، اچھا ہم اس وقت پیغمبر اللہ والوں کو کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کتنے عالموں کو ہم قتل کر چکے ہیں، کتنے نیک لوگوں کو ہم قتل کر چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا، کس وجہ سے قتل کیا؟ دنیا کی وجہ سے قتل کیا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی ہے، اسی طرح سے تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پس تیار ہو جاؤ عذاب، درناک عذاب کو چکھنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ہم سب سے کہہ رہا ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں، چاہے یہ یہود ہے، چاہے نصارہ ہے، جو اب یہ یہود اور نصارہ اور یہ مشرک جو ہیں، تو کیا ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے، ان کے پاس کتابیں نہیں آئی؟ یہ سب مسلمان تھے، یہ تو انہوں نے اب الگ الگ کر لیا۔ دین تو ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے۔ اب اس کو ہزاروں فرقوں میں بانٹ دو یا الگ الگ لوگ بنا دو، اس سے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جو ہم کر رہے ہیں وہ نقصان ہم خود، اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ کیا اگر ہمیں دوزخ ملی تو ہم آگ یہیں سے لے کے گئے، اگر ہمیں جنت ملی تو ہم جنت یہیں سے لے کے گئے، دنیا سے لے کے گئے، اور یہ سب ہمارے اعمال پہ ہے، ہماری نیت پہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں ہی جنت ہے، اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق مخلصانہ طریقے سے اللہ کو ہم نے لے لیا، اللہ کو اپنا منزل مقصد بنا لیا اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ان کی اطاعت میں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، چاہے مال ہے، چاہے جان ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کیا تو جنت ملے گی، اگر ان کے نافرمانے میں کیا تو دوزخ ملے گی۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آگے جا رہا ہے، اب آگے جا، اب اس کو اور میں ذرا وہ کرتی ہوں۔ اب اللہ کی راہ میں اگر ہم دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، جو کچھ بھی دے رہے ہیں، اپنا ہاتھ پیر سے دے رہے ہیں، اپنے علم سے دے رہے ہیں، اپنے پیسوں سے دے رہے ہیں، ہم اپنے اعمال سے جو کچھ بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، وہ ہماری گلے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب ڈال دیا، اس میں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک نیکی، ایک ایک بدی جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جائے گا۔ نیکی کا اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، ایک برائی کرو گے اللہ ایک برائی کی سزا دے گا، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، اگر میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں یا تمہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کروں تو یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں، تم نے اپنے لیے یہ گڑھا کھودا ہے،
میں نے تو تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تمہیں بتا دیا تھا کہ ہدایت میرے پاس آئی تھی، پھر میں نے ہدایت تمہیں بھیجی، اپنا رسول بھیجا، قرآن بھیجا، تم نے تو اس کو لیا ہی نہیں، حالانکہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تم نے اس کو جانا ہی نہیں، اپنی زندگی کو پہچانا نہیں، اپنے آپ کو پہچانا نہیں، تم دنیا کے اس میں پھنس گئے، حالانکہ یہ تمام عقل اور تمہاری جسم، تمہاری روح، تمہاری عقل، شعور، آنکھ، کان، سب یہ میرے ہیں، میں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیے، میری اپنی پہچان کے لیے، اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تمہیں اس کے نتیجے میں میری رضا مل جائے، ہم آنکھوں کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تمہیں میرا دیدار مل جائے، کان کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ تمہیں میری ہر صدا سنائی دے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، کیوں کہ ہم اندھے بہرے گونگے ہیں۔ تو اندھے اور بہرے گونگے کیسے ہیں؟ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے، دل کی آنکھ سے، تو ہم اس میں اپنا وقت لگا ہی نہیں رہے، ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، سنت کو پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو ہم نے منزل مقصود بنا لیا ہے۔ اب باقی زندگی جو صبح سے شام تک گزار رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے تصور میں گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ صبح سے شام تک ہم جو گھر کے کام کر رہے ہیں، جو باہر کے کام کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جو شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کی بزنس کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کو سامنے رکھ کے اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جنت ساتھ لے کے جائیں گے۔ اگر نہیں کر رہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر ہم آگ اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں اور دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو ظلم نہیں کرتا، تم تو میرے بندے ہو، میں نے تو تمہیں پیدا کیا، تم تو میرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان کوئی ایک پودا لگائے محبت سے، شوق سے، اور اس کو لگا کے اس کو اکھاڑ کے پھینک دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، محبت میں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہیں کہا تھا ہدایت میں دوں گا، تم جاؤ زمین پہ، اب میں ہدایت تمہیں دوں گا، اس جنت سے نیچے چلے جاؤ دنیا میں، وہاں تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت میں نے تمہیں قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تم نے کیا لیا؟ اس زندگی کو تم نے ضائع کر دیا۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا وقت کتنا ضائع کریں، فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، اللہ کی ہر چیز میں اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنے پہ غور و فکر اور تدبر کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے کو یہ 1 گھنٹہ آپ لوگ اپنے کو دیں، سمجھے کہ میرا یہ 1 گھنٹہ اللہ سے کو سمجھنے، اللہ کو جاننے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ہے، اور پھر سارا دن رات کے وقت جب سونے لگے تو پھر اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ آج سارا دن کون سے میں نے اللہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کام کیا، اگر کیا تو اس کے لیے معافی ہے، استغفار ہے، اور پھر ارادہ کریں اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر تو نے مجھے صبح زندگی دی تو مجھے اپنی راہ میں لگا، اپنے کام میں سے وہ کام لے جو تو چاہتا ہے، میں قرآن و سنت کو جاننا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے عقل سلیم دے، اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے، مجھے بصیرت دے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رحم کرا۔ تو جب ہم اللہ سے ہر وقت یہ چیزیں مانگیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا؟ لیکن ہم تو اللہ کو سناتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ، اگر ہم نے سمجھ میں نہیں آ رہا، کوڑ مغز ہیں، بالکل نہیں جانتے، تو اللہ سے مانگے۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سمجھ، فہم، اور پھر اپنے کو دیکھیں میں کتنی مخلص ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خالص چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے، تو خالص چاہیے۔ تو اب اللہ خالص میں ہر چیز میں اللہ کو سامنے رکھوں گی، خلوص پیدا کروں گی، اللہ کے لیے کروں گی تو بات بنے گی۔ اگر میری نیت اللہ نہیں ہے تو میں کتنے بھی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، عمرے کروں، خیر خیرات کروں، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو مجھے نیت بنانی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔